اور سلامتی والا بنائے اور دین کا گہوارہ بنائے۔ محترم سامعین، امام الانبیاء تاجدار حرم رحمت دو عالم حضرت فاطمہ کے ابا حسنین کریمین کے نانا پاک حضرت محمد الرسول اللہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ نیک فالی بھی پکڑی جا سکتی ہے، بدفالی بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی سواری ہے۔ آج کل تو سواری نہیں، گاڑیاں ہیں۔ بسا اوقات ایک بندہ ایک گاڑی لے لیتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا گمان اس گاڑی کے اوپر بہت اچھا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہی گاڑی میرے لیے بہت اچھی ہے۔ بسا اوقات کسی کی گاڑی ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، وہ خراب بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ گاڑی میرے لیے ٹھیک نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز، اس کے ساتھ نیک فالی بھی پکڑ سکتے ہیں، بدفالی بھی پکڑ سکتے ہیں، وہ عورت ہے۔ بسا اوقات کسی عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس عورت کے آنے کی وجہ سے یہ گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ بسا اوقات کسی عورت کے آنے کی وجہ سے، اس کے آنے کی وجہ سے جھگڑے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہی ہے کہ نیک فالی اور بدفالی پکڑی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر ایک ایسا چیز ہے، اگر کوئی بندہ گھر بنائے تو وہ گھر کبھی کبھار امن اور سلامتی والا ہو جاتا ہے، وہ گھر انسان کے لیے خوشیوں کا باعث بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ نہ کرے انسان کے لیے غم کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو خوشی اور امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اب 3 چیزوں کا تذکرہ چھڑ گیا، 3 چیزوں کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک مجلس یہ بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الیکم من دنیاکم ثلاثن، سنو میرے امتیوں، میرے عاشقوں، 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ بھی سماعت فرما لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں ایک باریک سا اشارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حبب الیکم من دنیاکم، تمہاری دنیا کی وجہ سے، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محبت نہیں تھا اس دنیا کے ساتھ، کوئی لگاؤ نہیں تھا اس دنیا کے ساتھ، یہی فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز خوشبو مجھے پسند ہے، نمبر 2 دوسری چیز نیک بیوی مجھے پسند ہے، اور تیسری چیز جو مجھے پوری دنیا میں سے پسند ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہی مجھے پوری دنیا میں سے تیسری چیز ہے جو مجھے پسند ہے۔ اب یہ دین کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اگر ایک بندہ اس پر غور کرے تو خوشبو کی وجہ سے انسان کا جسم معطر ہو جاتا ہے، اور نیک بیوی کی وجہ سے انسان کے دل کے غلط خیالات ختم ہو جاتے ہیں، خواہشات وہیں سے پورے ہوتے ہیں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات سدھر جاتے ہیں، وہ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ رب کریم کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ برائیوں اور غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، جو بندہ ان 3 چیزوں سے پیار رکھے گا، تعلق رکھے گا، وہی بندہ اس دنیا میں کامیاب رہے گا۔ اور یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی قرآن بھیجنے کا مطلب ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے اور اس طریقے پر چلے جو رب کا طریقہ ہے، یا رب رحمان کے ساتھ حضور کا فرمان ہے، اس پر جو بندہ چلے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں دنیا میں سے۔ کون سی چیزیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز
جو مجھے پسند ہے اس دنیا میں النظر الی وجہک یا رسول اللہ، تیرے چہرے کی جانب دیکھنا سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور دوسری چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دوسری چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو آپ خرچ کرتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حدیث پاک میں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بہتر ہوتا ہے اس ہاتھ سے جو لینے والا ہوتا ہے۔ مال میرا ہے حضور کو اگر میں دوں، خود دوں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا ہاتھ بہتر ہو جائے گا۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، رب سے دعا کر رہا ہوں، ربا حضور کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ ابو بکر کا مال استعمال کر لو۔ اتنی تڑپ، اتنا عشق۔ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ کون سی چیز؟ نمبر 1 تیرے چہرے کی طرف دیکھنا یا رسول اللہ، میرا مال استعمال کرنا، جتنا بھی آپ خرچ کریں گے مجھے خوشی ہوگی یا رسول اللہ۔ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے، وہ تیسری چیز میری بیٹی جو میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ تینوں چیزوں کا دائرہ کار محور حضور کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب 3 باتوں کا تذکرہ چھڑ گیا کہ مجھے بھی 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی 3 باتیں بڑی پسند ہے۔ کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی بات عمل بالمعروف، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت بھی بڑی مشہور ہے۔ جب فتوحات زیادہ ہونے لگی تو فوج، صحابہ اکرام اکثر فارغ رہتے تھے، تو انہوں نے خط لکھ دیا امر بالمعروف کے زمرے میں یہ آتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو فارغ وقت کے فوجیوں کو ویسے بیٹھنے نہ دیا جائے، ان کو حکم ہے میرا کہ وہ قرآن مجید کا حفظ کر لے۔ سینکڑوں حفاظ اکرام حضرت عمر کی اس فرمان کی وجہ سے نکل آئے۔ اور دوسری چیز حضرت عمر نے فرمایا والنہی عن المنکر، غلط کام سے منع کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز سادہ لباس مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں خوشبو آئی، تقسیم کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجئے، میں اپنے ہاتھوں سے ان عورتوں کو تقسیم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ دوسری عورت کو حکم دیا آپ تقسیم کریں، کیوں منع فرمایا؟ اصولوں کے بڑے پکے تھے۔ فرمایا میں نے اس وجہ سے آپ کو منع کیا، خوشبو تقسیم کرتے وقت آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگے گی، یہ بے انصافی ہو جائے گی کہ میرے گھر کا فرد ہو اور زیادہ خوشبو یہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ والنہی عن المنکر، اتنا پکا بندہ تھا۔ حضرت عثمان بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا کون سی؟ کہا غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور ننگوں کو کپڑا پہنوانا، کپڑا کسی کو دینا، اور تیسری چیز تلاوت قرآن، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اور حضرت علی بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون سی چیزیں؟ فرمایا مہمان نوازی کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مہمان نوازی مجھے پسند ہے۔ نمبر 2 گرمیوں میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار اٹھانا، اسی وجہ سے تو اسد اللہ شیر خدا کا لقب انہیں ملا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ جبریل آئے، مجلس وہ بھی تھا، مجلس یہ بھی ہے، ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت چھڑ گئی تو بڑے مزے سے کرتے ہیں، جناب غیبت نہ کریں، جی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، جناب ایسے نہ کرے، نہیں یہ تو جھوٹ نہیں ہے، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، یہ غلط بات ہے، اپنی آخرت تباہ کرنے والی بات ہے۔ آپ کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاں جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، آپ غیبت کرتے ہیں،
جو ہم آپ کو کہتے ہیں غیبت نہ کریں، آپ آگے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کڑوی حقیقت جب آپ کے سامنے آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں، اگرچہ آپ بیان نہیں کر سکتے، کہتے ہیں میں اس کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہی ہے اگر رب کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ تو حقوق اللہ کو معاف کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا غیبت کی ایک ایسی سزا ہے جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگے گے اس وقت تک اللہ بھی تجھے معاف نہیں۔ تو کوشش کریں اپنے زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ جبریل امین آئے، تین چیزیں سب کو پسند، فرمایا حضور اگر میں انسان ہوتا نا تو مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہوتی، اگر میں انسان ہوتا، آخری بات کہنے لگا ہوں، اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہوتی۔ فرمایا کون سی؟ نمبر 1 چیز، ایک بندہ غریب ہو اور عبادت گزار ہو، اس سے محبت کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جو غریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، کام کے چکروں میں نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، غریب جو ہوتے ہیں، اور رب سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے غریب عبادت گزار بہت پسند ہے۔ جبریل نے فرمایا ایک وہ بندہ جو اہل و عیال، کثرت سے اس کا اہل و عیال ہو، بچے زیادہ ہوں اور تنگ دست ہو اور اپنی مزدوری کرتا، اس سے محبت کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ہمارے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا لوہار، وہ کام کرتا تھا دن رات۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ دل میں خواہش ظاہر کی، کاش یہ میرے بچے تھوڑے سے کم ہوتے نا، میں بھی امام احمد جیسے عبادت کرتا، میں بھی تہجد ادا کرتا، میں بھی نمازیں ادا کرتا، نوافل پڑھتا، قرآن پڑھتا۔ یہ تمنا کی۔ جب فوت ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا، رب نے کیا معاملہ تیرے ساتھ کیا؟ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے امام احمد کا پڑوسی بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس خواہش کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا تیرے ذہن میں یہ خواہش آئی ہے، نیک خواہش ہے، اور تیرے اہل و عیال زیادہ ہے، آپ حلال رزق کما رہے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس فرصت نہیں، جا میں نے بھی آپ کو اتنا مرتبہ دے دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی بنا دیا۔ اور فرمایا تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ کسی بھٹکے ہوئے بندے کو راستہ بتانا۔ اب راستہ 2 قسم کا ہے، ایک ہم جو راستہ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، دین کا راستہ بتانا، یہ بھی ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ مراد ہے بازار میں کوئی جا رہا ہے، ایک بندہ کسی سے پوچھ لیتا ہے جی چودھری پلازا کدھر ہے، تو آپ غلط راستہ بتا دیں جی ریلوے روڈ پہ، اس سائڈ پہ، مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ غلط بات ہے۔ فرمایا بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں سب نے پسند کر دی۔ اللہ کا پیغام آیا، اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 لوگ بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کون کون سے؟ اللہ نے فرمایا ایک بندہ جو مجھے پسند ہے، جو بہت زیادہ غریب ہے، اپنے غربت فقر پر صبر کرنے والا ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ اور اس چیز کی بڑی کمی ہے معاشرے میں نے دیکھا ہے، بڑے لوگ ایسے ہیں، بڑے لوگ وہ کہتے ہیں فلاں بندے کے اتنے بزنس ہیں، اتنے کاروبار ہیں، اتنے پیسے ہیں، اس کے بعد اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا ہے بس غریب کرنے کے لیے، ناشکری کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا رزق ضرور پہنچائیں گے، اپنے رزق کو ختم کیے بغیر کوئی اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے وہ بندہ پسند ہے جو اپنے فقر پر صبر کرتا ہے، اور دوسرا بندہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، نیک کاموں میں۔ ایک نیک کام آپ نے سن لیا، مولوی صاحب نے ذکر کے بارے میں تقریر کی، دوسرے مولانا صاحب نے بھی بڑے اچھے فضائل بیان کیے۔ اب آپ کو اگرچہ سمجھ نہ آئی، کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو جنت میں ایک درخت لگے گا جو 100 سال تک گھوڑا اس میں بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو نیکی کی بات کوئی سن لے تو اس میں سبقت کرنا، سبقت کرنے والا بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آخری بات رب نے فرمایا تیسرا بندہ جو مجھ سے سب سے اچھا لگتا ہے، جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے میرے دربار میں آئے،
मेरे सामने अपने हाथों को उठाए और अपनी झोलियां फैलाए और रब से कहे, मुझसे कहे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा ताइब हूँ। अल्लाह अपने किए हुए ज़िंदगी गुनाहों के करने पर नादिम हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। एक बंदा जब नादिम हो कि मेरे दरबार में आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। जामे सगीर जिल्द नंबर 1 में एक हदीस है, इज़ा ताबल्लाहुल अब्द अनसल्लाहुल हफ़ज़ता ज़ुनूबहु। एक बंदा जब तौबा करता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और इस तरह माफ़ हो जाते हैं जो किरामन कातिमीन 2 फरिश्ते होते हैं जो गुनाह लिखते हैं, उनको भी अल्लाह बुलवा देते हैं। क्यों? इस वजह से कि हशर के मैदान में अल्लाह ताला, जब हशर का मैदान सजेगा, 120 सफ यहाँ पे खड़े होंगे, 1,24,000 कमो बेश अंबिया वहाँ पे मौजूद होंगे। अल्लाह ताला तौबा करने की वजह से इन गुनाहों को फरिश्तों से भी बुलवा देते हैं। जिस जमीन पे किया है वो जमीन को भी बुलवा देते हैं, वो भी आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन ऐसे ना हो कि 1,24,000 अंबिया के सामने ये फरिश्ते आए और तुझको ताना दे कि तू कौन था, तू तो उस नबी का उम्मत ही था जिस नबी के उम्मत में आने के लिए अंबिया ने दुआएं की है। रब्बा हमें आखिरी उम्मत में से भेज दे, तू तो इमामुल अंबिया की उम्मत में से था, तू तो अशरफुल मखलूकात था, फिर भी तूने गुनाहें की। ताना देने से पहले अल्लाह ताला सबसे बुलवा देते कि जा मेरे बंदे, तू मेरे दर पे आया है, तूने तौबा कर लिया, जा तू जन्नत में चला। तो कोशिश करनी चाहिए। आखिर में मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे, तो सारे मिलकर अल्लाह ताला से आहद कर लें, अल्लाह जो भी जिंदगी हमारी गुजरी है, जो भी हमने किया है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो बंदा कहे कि मैं तो बिल्कुल गुनाहों से पाक हूँ। गुनाह तो हमने बहुत ज्यादा किए हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा जितनी भी मेरी जिंदगी बाकी है मैं तेरे नक्शे कदम कुरान और हदीस पे चल के गुजारूंगा। अल्लाह तू मुझे तौफीक भी दे और मैं तौबा ताइब हूँ, नादिम हूँ अपने किए हुए गुनाहों पर। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस में हमें माफ फरमा देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।